السلام علیکم. ریڈیو پاکستان گلگت سے آپ کی میزبان سرورت صبا پروگرام آنگن کے ساتھ حاضر ہیں. تعلیم و زیور جو انسان کے کردار کو سنوارتی ہے. دنیا میں دیکھا جائے تو ہر چیز بانٹنے سے گھٹتی ہے، مگر تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو گھٹنے کے بجائے بڑھتی ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ بھی تعلیم کی وجہ سے ہی دیا گیا ہے. اسی طرح اساتذہ شاگردوں کے لیے روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. ترقی یافتہ اور مہذب معاشرے میں اساتذہ کا ایک خاص مقام اور نمایاں اہمیت ہے. یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان کے طلبہ 21ویں صدی میں بھی 19ویں صدی کی سہولیات سے آراستہ اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے. صوبائی حکومت گلگت بلتستان میں سرکاری اسکولوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی توجہ دے رہی ہے. اسکولوں کی عمارات انتہائی خستہ حالی کا شکار ہیں، جن کی تزئین و آرائش اور بہتری کے لیے خاطر خواہ اقدامات حکومت اٹھا رہی ہیں. اس سے پہلے سخت موسمی حالات میں بھی بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تھے، اور حالیہ اقدامات کے سبب موسمی حالات سے مطابقت رکھنے والی سہولیات طلبہ کو فراہم کی گئی ہیں تاکہ طلبات اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکے. اور طلبات بہترین تعلیم کی تلاش میں جو مختلف شہروں کی طرف رخ کرتے تھے، اس کے بجائے اپنے ہی علاقے میں تعلیم کو جاری رکھ سکے. ہم نے آج اپنی ایک مہمان کو اسٹوڈیو میں بلایا ہے جن کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. میں اپنے پروگرام میں گل رخشندہ کو ویلکم کرتی ہوں. گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کی پرنسپل ہیں. گل رخشندہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سرورت صبا آپ کو مجھے اتنی اہمیت دینے پر. گل رخشندہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہی سوال کروں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیں اور اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا اور اس مقام تک پہنچنے میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے کن کن مراحل سے گزر کر یہ مقام حاصل کیا ہے. آپ اس بارے میں ہمارے سننے والے کو کچھ بتا دیں پلیز. سروت، ایسا ہے کہ میری گڈ لک رہی کہ مجھے پرابلمس تو اتنی زیادہ میں نے فیس نہیں کی، کیونکہ میرے فادر ایک بہت اچھے عہدے پر فائز تھے. خدا کا لاکھ لاکھ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ میں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہ کر اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی ہے، اور اچھے اچھے اداروں کے اندر والدین نے محنت کر کے اور انہی کی محنت کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچی ہوں. اور جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے بچپن میں جو اسکولنگ میری ہوئی ہے کہ کاش وہی اسکولنگ اگر آج میرے ادھر گلگت بلتستان کے بچوں کو میسر ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرے یہاں کا بچہ بھی جو ہے شمالی علاقے کا، جس میں ہم لوگ کہتے ہیں نا نارتھ سٹار، بن کر ابھرے تو ابھر سکتا ہے. کیونکہ ایز اے ٹیچر، ایز اے پرنسپل تو میں نے کام شروع سے ہی کیا ہے. 2003 میں جب میری انڈکشن ہوئی تھی تو میں ایز TGT یعنی ٹرین گریجویٹ ٹیچر کے نام سے، یہ نومن کلیچر سے میں آئی تھی. لیکن مجھے موقع ملا کہ میں نے بہت زیادہ جو کام کیا ہے وہ ایز اے ہیڈ ٹیچر ہی کام کیا ہے. بٹ بینگ اے ہیڈ ٹیچر آئی پریفر ٹو ٹیچ دا اسٹوڈنٹس. تو میں ٹیچ بھی کرتی رہی ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. بٹ دا اونلی تھنگ اور اونلی بیریئر ان فرنٹ آف دیم از کہ بھئی وہ کس طرح سے اپنی کاؤنسلنگ خود سے کریں، کیونکہ گھر کے اندر یا معاشرے میں کوئی کاؤنسلرز نہیں ہیں ہمارے بچوں کے پاس. وہ ان کو سمجھا سکیں کہ بیٹا آپ کا ایپٹیچیوڈ یہاں پر زیادہ نظر آ رہا ہے، وائی ڈونٹ یو گو فار دیٹ فیلڈ. تو یہ والی جو چیز ہے نا، یہ میں کافی لیکنگ فیل کر رہی ہوں. بس ہم بچوں کو کیریکولم کے اندر ایک ادر ٹاپک ہم پڑھا دیتے ہیں کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کریئر کاؤنسلرز کو اسکولوں کے اندر ہونا چاہیے. اگر یہاں پر میں ذکر کرنا پسند کروں گی کہ CS صاحب نے، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں معین الدین صاحب نے، ایک زبردست قسم کی چیز انٹروڈیوس کروائی ہے اسکولوں کے اندر بھی، جس کو ہم کریئر کاؤنسلرز کہتے ہیں. کریئر کاؤنسلرز آج کل انہوں نے ایک ایپ بھی ڈیولپ کروائی ہے پرسونا کے نام سے. اب اس ایپ کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی ایک سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے گزارتے ہیں، ان کو ریٹن ایکسٹریکٹ ملتا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد، ان کوسچنس کو پڑھنے کے بعد بچہ اس کو چیزوں کو جب کرتا چلا جاتا ہے، کوئی 40 یا 60 کے قریب کوسچنز ہوتے ہیں، اس سے پھر ہم بچے کی انالیسس کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی انالیسس. اب اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچہ یا بچی نیئر فیوچر میں کس فیلڈ کے اندر ایکسل کر سکتا ہے.
गुलरक्षिंदा माशाल्लाह से आप का जो है ना तालीमी मैदान के अंदर बड़ी खिदमत हैं, आपने नेशनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का तालीमी मैदान में काम भी किया हुआ है, और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ एज अ पर्सनली माशाल्लाह से एक बेहतरीन टीचर आप रही हैं और आपकी एक बेहतरीन रेपुटेशन रही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप बच्चियों को आप पढ़ाती हैं, तो आप सोसाइटी के अंदर हम ये देखते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के दरमियान में बड़ा सा एक गैप सा है। लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तालीम की तरफ जाए, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाए, तो ये क्या वजह है? किसी भी माशरे के अंदर, सिर्फ मैं तालीम की बात नहीं करूंगी, जब आप तबकाती कशमकश पैदा कर देते हैं ना, तो वहां पर सिस्टम डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर भी एजुकेशन की हम बिलखसूस हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो जब हमने 2 या 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस जब हम करवाते हैं ना, तो वहां पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज मैं नहीं समझती हूँ कि कोई इतना बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, जो कि है। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो टीचर इंडक्ट हो रहा है, देखें मिस फॉर्चून है हम इस मामले में। गवर्नमेंट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है, वो कैसे मिस फॉर्चून है कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर मेरा उस्ताद आजकल या इससे पहले भी आता रहा है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बाकायदा रिटन इम्तहान देता है, फिर उसके बाद वो एक इंटरव्यू से गुजरता है, सही स्क्रीनिंग के बाद मेरे पास एक टीचर आ रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसके मुकाबले में देखा जाए तो नाकाम तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन वो उस्ताद वहां चला जाता है जो उस स्क्रीनिंग से निकल आता है, और वो स्क्रीनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा होता, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट सेक्टर में जो है ना काम कर रहा होता है। तो ये एक बहुत शुरू से एक मैं तो कहूंगी ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को ये समझा जाता है कि यहाँ पर तालीम अच्छी नहीं दी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि पब्लिक सेक्टर के अंदर ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं, ज्यादा क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, ज्यादा स्क्रीनिंग से निकल कर आने वाले लोग बैठे हैं। एक चीज हाँ अलबत्ता मैं जो समझती हूँ, मे बी पॉसिबल, यू मे डिसएग्री बट इन एन एग्रीएबल वे वाली कहानी है कि यहाँ पर ये कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर हम सिक्योर होते हैं। लाइक हमने एक दफा जॉब ले ली, नो बडी कैन टच अस, नो बडी कैन से एनीथिंग टू मी। बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप एक ऑटोनमस बॉडी होते हैं। अब अगर आपका बोर्ड आपको पसंद नहीं कर रहा, आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस सही नहीं जा रही हैं, आप रिजल्ट सही प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होती है ना, जो बॉडी होती है ना, वो ऑटोनमस होती है। वो आपका फैसला सुना देती है कि ये टीचर काम ठीक नहीं कर रहा है, तो हम हायर कर लेते हैं। तो वो टीचर फायर हो जाता है और एक नई हायरिंग हो जाती है। मे बी पॉसिबल कि यही एक चीज है जहां पर आकर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं और पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिल रहे। लेकिन इसका दूसरा भी एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट की जो मैंने बात की है ना, पेरेंट्स का जो हमारा एक सुतून कह लो या पिलर कह लो, वो मिसिंग है। कहाँ पर मिसिंग है? वो पब्लिक सेक्टर में मिसिंग है। हमारे पास पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में हमें बुलाने से पहले हम भाग के जा रहे होते हैं, अपने बच्चे का रिजल्ट देख लें। 0.5 पर भी इवन मैंने देखा है कि मदर्स को झगड़ा करते हुए कि मेरे बच्चे का 0.5 किधर गया, आपने तो कॉपी में ये करवाया था, तो बच्चे ने वो प्रोड्यूस किया है, आप इसको इसके मार्क्स दे दें। लेकिन मेरे पास जो बच्चा आता है, बैड लक मेरी ये है कि उनके पेरेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ उनकी भी गलती नहीं है। ये हमारे पास जो बच्चा आ रहा है पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो बिलो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का आ रहा है। मेरे पास मजदूर का बच्चा आ रहा है, मेरे पास तरखान का बच्चा आ रहा है, और जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेक्रेटरीज के बच्चे वहां पर जा रहे हैं, डायरेक्टर्स के बच्चे वहां पर जा रहे हैं। खुद मैं अपनी बच्ची को, हालांकि मैं जो है मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चे को अपने सेक्टर में लेकर आऊं, बट बैड लक ये है कि मेरा अपना बच्चा भी इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बच्चा आ रहा है वो गरीब का बच्चा आ रहा है। मेरे पास जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में जो बच्चे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनका बच्चा आ रहा होता है। क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी बहुत काउंट कर रहा होता है जब आप बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए जा रहे होते हैं। आप टेक्नोलॉजी की आपको नीड होती है, बट यहाँ अगेन मैं
اپنی حکومت کا بھی اور چیف سیکرٹری صاحب کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے انیشیٹیوز میں ایک اور انیشیٹیو بہت ہی زیادہ جو ہے اس وقت اجاگر ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے اسکولوں کو آئی ٹی سے لیس کیا جائے. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اس وقت گلگت تو خیر ہمارے پاس کیپٹل ہے، پیریفریز کے اندر بھی آپ کو ویل اکوپڈ آئی ٹی لیبس ملیں گی. اب ان لیبس کو چلانے کے لیے جو سب سے زیادہ ہرڈل تھا دیٹ واز الیکٹریسٹی، اور اس الیکٹریسٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے سی ایس صاحب کا ایک اور انیشیٹو آ گیا ہے جس کو ہم سولرائزیشن آف اسکولس کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے تحت سارے اسکولوں کو جہاں جہاں آئی ٹی لیبس دی گئی ہیں ان کو تو یو پی ایس سیز کے اوپر بھی ڈالا ہوا ہے، اور جہاں پر سولرائزیشن ممکن تھی وہاں پر سولرائزیشن کی ہے. خود میرا اسکول اب اس کا حصہ ہے کہ میری اپنی آئی ٹی لیب جو ہے وہ سولر سسٹم کے تحت ہم لوگ رن کر رہے ہیں. اور وہاں پر اس وقت ایک ٹیک فیلو ہے جو کہ بچوں کو کلاس 6 7 8 کی اسٹینڈرڈ کے جو بچے ہیں ان کو ٹیکنالوجی سے اور اسٹیم سے متعلق، یعنی کہ سائنس ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر آپ کی اسکلز ہیں، اور اس کے اندر آپ کا جو میتھس انوالو ہوتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کی طرف بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. اس کی جو ہے باقاعدہ کلاسز ہر اسکول میں چل رہی گلگت میں. اسی وجہ سے ہم اس دفعہ بالکل کوئی چھٹی کی طرف نہیں گیا ہے، ہم لوگ بلکہ ونٹر کیمپ لگا کر سارے جو لوگ ہیں اسکول کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگین یہ ہے کہ جہاں پر اس وقت 2 فٹ برف پڑی ہوئی ہے وہاں پر بھی اسکولز جو ہیں ونٹر کیمپ چلا رہے ہیں اسی ٹیک فیلو کے ساتھ. بہت زبردست رکشندہ کی یہ چیف سیکرٹری صاحب کی بہت زبردست قسم کے اقدامات ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کی طرف بہت توجہ دے رہے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیف سیکرٹری کے، آپ پہلے تو مجھے ذرا اقدامات بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا انیشیٹیوز لیے ہیں ابھی ایجوکیشن سیکٹرز میں، وہ 1 بائی 1 آپ مجھے بتا دیں. دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جو ونٹر کیمپس لگے ہیں، چلیں گلگت میں تو تھوڑا پاسبل بھی ہے کہ یہاں بچے بھی آ جائیں، ٹیچرز بھی آ جائیں، جہاں پہ آپ دیکھیں دور دراز گلگت بلتستان کے علاقے ہیں جہاں برف باری ہے، جہاں پہ بہت ساری سہولیات نہیں ہیں، وہاں پر جیسے کہ استور ہے، اسکردو ہے، گزر ہے، ہنزا ہے، یہ سب علاقے، تو وہاں پر ٹیچرز کا کیا رسپانس ہے، پیرنٹس کا اور بچوں کا کتنا رجحان ہے، کتنے بچے آپ کی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کیا اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ سروت، میں تو ایک فل فلیش ڈیٹا کے ساتھ آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں کہ کس ایریا کے اندر جو ہے پیرنٹس کتنا تعاون کر رہے ہیں اور کس طرح سے بچے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ ہے کہ آپ کے ہر ریجن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس آپ کی اٹینڈنس آ رہی ہوتی ہے. جیسے اب دیامیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کا ڈیٹا جو ہے وہ دیامر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس جا رہا ہے. گلگت کی بات کر رہے ہیں تو گلگت کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس جو ہے اٹینڈنس کا ڈیٹا جا رہا ہے. مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا، لیکن یہاں گلگت کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک سیٹسفیکٹری ڈیٹا جو ہے وہ جا رہا ہے، جس کو سسٹین کر کے ہم نے 6 7 اور 8 اسٹینڈرڈ کے جو بچوں کو رکھا ہوا ہے، یہ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور جہاں تک آپ اس کی بات کر رہی ہیں، سی ایس صاحب کے پروگرام کی بات کر رہی ہیں، تو انہوں نے جب سے یہ آئے ہیں نا، انہوں نے انٹروڈیوس کروانی شروع کر دی چیزیں. اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ایک 2 روزہ پروگرام رکھا تھا جس میں ہیڈ ٹیچرز کو بلوایا تھا، اور وہاں پر اپنے جو پروگرام وہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں ساروں کو تو عیاں نہیں کیا تھا. ہاں، البتہ اس میں سے کچھ چیزیں جو انہوں نے بتائی تھیں ان کے اوپر پورا عمل درآمد کر کے دکھایا انہوں نے. سب سے پہلے انہوں نے ٹیکنالوجی کی بات کی تھی، آئی ٹی لیبس کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا. پھر انہوں نے لائبریریز کی بات کی تھی، لائبریریز بھی اسکولوں کے اندر. یہاں جی لائبریریز کا میں نے سیگمنٹ میں ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن ابھی مجھے یاد آیا آپ کے کوسچن پہ کہ انہوں نے اسکولوں کے اندر لائبریریز کو بھی جو ہے نا اسٹرینگتھن کیا ہوا ہے. پہلے میری لائبریری کی شکل کچھ اور تھی، اب میری لائبریری کی شکل کچھ اور ہے. کتابیں بھی آ گئی ہیں، خود انہوں نے بھی فراہم کی ہیں کچھ کتابیں اسکول کی لائبریری میں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو ان کے بعد جو میری اپنی لائبریری ہے، میں نے ان کے نام کے ساتھ ہی جو ہے اس کے اوپر اسٹیمپ کروایا ہے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمیں سی ایس صاحب کا گفٹ آیا تھا. ابھی تک اسٹیمپ لگی ہوئی ان کی، اور جو بھی آتا میں ان کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہمیں چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے گفٹ آیا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کریئر فیسٹ کے نام سے انہوں نے ایک اتنا بڑا میگا یہاں پر ایونٹ کو سیلیبریٹ کروایا، اور اس میں پھر بچوں کی جو کوئریز تھیں، جو کوسچنز تھے، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں یا جو بچے پڑھ رہے ہیں، وہ انہوں
نے اپنی ان ایمبیگوٹیز کو ختم کیا, یا ان چیزوں کو جو ان کے دماغ میں تھیں ان کو تھوڑا سا کھنگالا کہ بھئی میں اگر یہ پڑھ لوں تو کیا ہوگا, یہ پڑھ لوں تو کیا ہوگا, تو ان کو اپنے ہی کوسچنس کا جواب اس کریئر فیسٹ کے تھرو ان کو ملتا رہا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی کہ جو میل ایٹ اسکول والی جو کہانی تھی اس کو بھی فلفل کر, اسکولوں کے اندر جہاں پر میل نیوٹریٹڈ بچے ہیں ان کو کھانا بھی مل رہا ہے اور ان کو جو ہے کچھ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا صبا کہ اسکولوں کے اندر جو بچوں کی اسٹرینتھ تھی نا, انرولمنٹ جو تھی نا, وہ بھی بڑھتی گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے ایک سوال میں کہا تھا کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں بلو سوشو اکنامک سٹیٹس رکھنے والے لوگ آتے ہیں, تو ظاہر بات ہے ان کے پاس کھانے پینے کا بھی فقدان تھا. اب اسکولوں میں آنے کے بعد وہ اس فیلڈ کے اندر بھی اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں کہ چلو ان کو کھانا تو مل رہا ہے کر کے وہ بچے جو ہیں وہ ابھی ہمارے پبلک سیکٹر کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ اگر ہم گھنٹوں بیٹھ کے بات کریں تو بھی مشکل ہے کہ اس کو ہم کور کر پائیں, لیکن چند ایک سوالات کا ذرا مختصر آپ مجھے جواب دیجیے گا. ہم دیکھیں پورے ورلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی بیس ہوتی پرائمری لیول میں, تو پرائمری لیول کے لیے آپ کیا ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں, وہاں آپ کے لیے کیا چیزیں پرووائڈ بھی کی جاتی ہیں, اور آپ سمجھتی ہیں کہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر تعلیم کے اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ مجھے بس مختصراً بتا دیجیے گا. بہت مزے کا سوال ہے, اور یہ سوال ہمیشہ جو ہے نا میں ہر فورم کے اندر اپنے بڑوں کے سامنے رکھتی ہوں. دیکھیں, ہم جہاں بات کرتے ہیں نا فاؤنڈیشن سٹون کی, یہی پرائمری جو سیکشن ہے ہمارا فاؤنڈیشن سٹون کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہماری فاؤنڈیشن اچھی نہیں ہوگی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عمارت جو ہے وہ تگڑی ہے یا طاقتور بنی ہے. تو میں نے بلکہ ایک دو پروگرامز کے اندر سی ایس صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سب سے پہلے ہمارے پرائمری سیکشن کو اسٹرینتھن کریں. جہاں تک آپ ٹریننگ کی بات کرتے ہو تو گزشتہ 2009 سے لے کر اب تک ایز سچ کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ اگین ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کا ہی کمال ہے کہ جن کی سرپرستی میں انہوں نے ان ٹریننگز کو دوبارہ سے شروع کروا دیا ہے, ہماری ٹریننگ سے ٹیچرز کو گزارے. یہاں ایک چیز کی جو تھوڑی سی جو کمی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ انسان کی اپنی اندر ایک ان بلٹ چیز ہونی چاہیے, بائی برتھ ایک چیز ہونی چاہیے کہ میں نے اگر تھوڑا سا سیکھا ہے تو میں نے اپنی کوشش سے مزید اور اچھا کسی اور کو سکھانا ہے. یہ چیز ہم بطور قوم میرا خیال میں لیک کرتی ہیں ہمارے اندر کہ ہم سر سے بلا ٹالنے والا کام کرتے ہیں, ہم شاید مخلص نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں ہے کہ جس سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کو پورا نہیں کرتے ہیں ذمہ داری. اور دوسری بات ہماری کتنی گڈ لک ہے کہ ہم ایک پیغمبری پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. تبلیغ کا اگر آپ دیکھ لیں اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا تھا, لیکن ہم اس چیز کو لے کے آگے نہیں آ رہے ہیں. بس وہ برائے نام مسلمانوں والی ہم باتیں کرتے ہیں, قرآن پڑھ لیا, آیہ کریمہ سنا دی, اس کا ترجمہ کر دیا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم بائی برتھ ہیں, ہم بائی ایکشن نہیں ہیں. سوری ٹو سے میرے جو لسنرز ہیں مائنڈ نہ کریں, ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ تقاریر بھی اچھی کر لیں گے, ہم لوگ کسی کو بھاشن اچھا دے دیں گے, لیکن ہم خود کتنا عمل کر رہے ہیں بائی پریکٹس ہم تھوڑا سا لیک کرتے ہیں. اب پرائمری سیکشن کی جہاں تک بات کرتے ہو نا, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ کے علاوہ ویل ٹرینڈ ٹیچرز کو جانا چاہیے جو کہ چھٹیوں کے پیچھے نہ پڑیں, خود اپنے بچوں کی بہبود کے کام کم کریں بلکہ ان بچوں کی بھی بہبود کا کام کریں جہاں سے کہ وہ رزق کما رہے ہیں, اس کو حلال کرنے کا بھی کوئی ایسا وہ کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ویسے تو ٹریننگز ہو رہی ہیں بٹ اس کا کوئی میرا خیال میں فالو اپ میکینزم بھی ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو کوئی ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ ایک ٹیچر کو ہم نے جب ٹریننگ دی تو اس کے بعد آفٹر ایفیکٹس کیا آئے, کیا اس نے جا کے ان کو اپلائی بھی کیا ہے کہ جسٹ ایک کان سے سنا ہے تو دوسرے کان سے اسکڈ میزائلز کی طرح گزار دیا ہے, یہ کہانی نہ ہو. تو پھر میں نے کہا نا کہ اگر ہم واقعی عملاً قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہوتے نا, ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی یا کوئی بیٹھ کر ہمیں دیکھ نہ رہا ہوتا, ہم خود ہی زمین پر اپنے جو ہے نا حقائق کو جانتے ہوئے کام کر رہے ہوتے. لیکن پھر وہی بات ہے اگین جزا اور سزا کا کانسیپٹ اسلام میں ہے, تو ہم اگر تھوڑا سا کوئی ایسا فیڈ بیک میکینزم کے لیے بھی کوئی ایسا پروگرام لانچ کریں کہ کون سا ٹیچر کیسے کام کر رہا ہے,
وداؤٹ اینی بائسنس. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک اچھا رزلٹ جو ہے نا پرائمری سیکشن کے اندر بھی دے سکتے ہیں, اور پرائمری سیکشن اسٹرینگتھن ہوگا تو آپ کا مڈل سیکشن اسٹرینگتھن ہوگا, مڈل ہوگا تو پھر آپ کا جو ہے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری آپ کا اسٹرینگتھن ہو سکتا ہے. باقی ہمارے پاس جو پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے, بچے کے پاس ہے, بٹ دا تھنگ از کہ پتھر کو ہیرا ہم نے بنانا ہے. اگر ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کو ہدایت کرنے کی ضرورت ہو. بس آپ مجھے آخری کوشچن ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے ہائی اسکول کو ہیڈ کر رہی ہیں, تو یہاں سے جب بچیاں نکلتی ہیں تو کہ ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا بچوں کو کوئی سیشن رکھتے ہیں یا ان کو پہلے ہی کلاسز میں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے جا کے آپ نے تعلیم نہیں چھوڑنی, اگر جاری رکھنا ہے تو کون سے پیشے کی طرف جانا ہے اور کیسے جائیں گے, کس طرح آپ گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو؟ اچھا سروت, یہاں پر کچھ بات کروں گی, میری تعریف نہ ہو لیکن میں جہاں کہیں رہی ہوں, جس بھی اسکول میں میں نے ایز اے ٹیچر بھی کام کیا ہے, ایز اے ہیڈ ٹیچر بھی کام کیا ہے, تو بچوں کی تربیت کے اوپر بھی میں کام کرتی رہی ہوں. میں اس کے وہ پرائیویٹ بھی آپ لے سکتے ہیں, آپ کسی یونیورسٹی, آپ گھر میں بیٹھے ورچوئل یونیورسٹی سے آپ کی ڈگری آ سکتی ہے, بٹ دا تھنگ از کہ اس پریمیسز کے اندر آپ تربیت کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پھر میرا شروع سے رہا. میں نے ایون جوٹیال اسکول کی میں آپ کو مثال دوں کہ یہاں پر چند بچیوں کی آوازیں بڑی اچھی تھیں, ان کو میں نے کہا کہ یہ اللہ نے آپ کو ایک خاص چیز دی ہوئی ہے, وہ میرے پاس بھی نہیں ہے, آپ کو اللہ نے دی ہے, آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ماشاءاللہ سے ان میں سے ایک بچی میرا اپنی جو نعت ہے, نعت پڑھتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ میری تربیت تھی جو میں ان کو سکھاتی رہی, اور میں نے کہا کہ آپ نے اس چیز کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا, جو صلاحیت جو اسکل اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کو آگے لے کر آئیں. تو میرا خیال ہے وہ وہی تھا. ایک اور بچی تھی کرونا کے دوران, اس بچی نے جو ہے تھرو آؤٹ ان کو, کیونکہ ہوم اکنامکس ہمارے اسکول میں چل رہا تھا, ان کو ڈفرینٹ چیزیں بنانی ٹیچر سکھاتی ہیں, تو اس بچی نے جو ہے ماسک بنائے, باقاعدہ کپڑے کے ماسک بنائے, اور اس کو سیل بھی کرتی رہی. یعنی وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف چلی گئی بچی, دیکھا جائے تو. اب جو دوسری بچی ہے جو نعت خواہ ہے, وہ بھی انٹرپرینیورشپ کی طرف چلی گئی. انہی کی ایک چھوٹی بہن پھر 2022 میں اسلام آباد گئی, اور وہاں پر ریجنل لیول پر بھی وہ بچی ون کر کے آئی. تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو ہمیں, ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نصاب کی بات کرتے ہیں, نصاب ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, بٹ دا تھنگ اگین از کہ ہاؤ مچ پریکٹیکلی وی آر اپلائنگ دیٹ کیریکلم آن دا چلڈرن. تو یہ چیز جو ہے پھر وہی جان ڈیوی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, پریگمیٹزم کی بات کرتا ہے کہ بچے کو سکھاؤ مینس کہ یہی کہ ہاتھ سے کام کرنا سکھائیں, اور اس کو ہنر دیں, جو ہنر اس کے پاس آلریڈی ہے اس کو شائن کریں. تو پھر دیکھیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے نا پازیٹیو آسپیکٹ خود سے خود جو سنو بالنگ کی طرح سے, جیسے ہم ایجوکیشن کی لینگویج میں جب ہم کوئی ریسرچ کرنے جاتے ہیں, سنو بالنگ کا ایک سیمپلنگ کا طریقہ ہوتا ہے, تو دس از لائک سنو بالنگ, کہ ہم نے ایک کو سکھائی وہی چیز آگے لپیٹ میں آتی جاتی ہے, اور بعد میں ایک ہیوج لمپ یا ایک گلیشیئر بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ رخشندہ. اساتذہ جو ہے نا کسی بھی قوم کا اثاثہ ہو, اساتذہ کی جو کوششیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر تعلیمی میدان میں پہلے والا گلگت بلتستان نہیں رہا ہے. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے اساتذہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور بھرپور طریقے سے سمجھتے ہیں, اور تعلیمی میدان میں ہمارے بچوں کو کسی سے پیچھے رہنے نہیں دیا, بہت آگے تک لے گئے ہیں کام کو. طالبات وغیرہ بھی اس کو بہت اچھے نوٹ سے یاد کرتی ہیں. میں گل رخشندہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی ٹائم سے انہوں نے ہمیں وقت دیا. اجازت دیجیے اپنے میزبان ثروت صبا کو اور پروگرام پروڈیوسر ڈاکٹر شیردل کو. اگلے پروگرام میں پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.